بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ غرقد درخت کے بارے میں ہو سکتا ہے آپ لوگ بہت زیادہ سن چکے ہوں، لیکن کچھ اہم باتیں ہیں، معلومات ہیں جو یقیناً آپ لوگوں نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ مجھے امید ہے ہو سکتا ہے سنی ہو، ذرا توجہ چاہیے آپ لوگوں کی۔ وہ یہ ہے کہ یہ اسرائیلی جو لوگ ہیں یہ نہ صرف ریاستی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر اس کو چلا رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نیٹ پر دیکھ لیں، خود اسرائیلی جو صدر ہیں وہ بھی آپ کو یہ درخت لگاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور انہوں نے انڈیا کی مودی سرکار سے کہہ رکھا ہے کہ آپ اس کو کھلی سطح پر آباد کریں، اس درخت کو خرچہ ہم اٹھائیں گے۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے ٹوپیوں کے اوپر، شرٹس کے اوپر، اور جو کپ ہوتے ہیں کھانے پینے والے، ان کے اندر اس کی تصاویر آویزاں کر کے لوگوں میں بہت زیادہ اس کو پھیلایا۔ سمجھتے ہو بات؟ اب انہوں نے یہ مہم کیوں چلائی؟ اس مہم کا کیا مقصد ہے؟ یہ صرف انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی وجہ سے ایسا کیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جس کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ قرب قیامت ایک جنگ ہوگی، ورلڈ وار 3، تیسری جنگ عظیم، جس میں مسلمان جب یہودیوں کا قتل عام کریں گے، ان کو جہنم واصل کریں گے، تو اس وقت ہر درخت اور ہر پتھر مسلمانوں کو بلائے گا اور کہے گا، یا عبداللہ یا مسلم تعال ھذا یہودی خلفی، یہ یہودی میرے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، فتعال فاقتلہ، اور اسے قتل کر دے، الا الغرقد فانہ من شجر الیہود، سوائے غرقد کے ہر چیز مسلمانوں کو پکار کر کہے گی کہ یہودیوں کو قتل کرو، یہ میرے پیچھے ہے۔ یہ ایک حدیث ہے، میں نے خلاصۃً عرض کر دی، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ کیونکہ انہوں نے حدیث پاک کی بہت ساری کتب پڑھ رکھی ہیں اور اپنے مطلب کی باتیں نکال کر اس کے اندر عمل کر رہے ہیں، جبکہ ہم احادیث کو صرف اور صرف، افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، فرقہ واریت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، کہاں نہیں باندھنے، آمین اونچی کہنی ہے، نیچی کہنی ہے، فلاں مسلک دوزخی ہے، فلاں جہنمی ہے، فلاں جنتی ہے، اور اتنے فرقے ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے فلاں، یہ اسی کاموں میں لگ گئے ہیں سارے۔ حتیٰ کہ انہوں نے قرآن پاک کا بھی مطالعہ کر رکھا ہے بہت سارا، اور جو چیزیں ان کے مطلب کی نظر آتی ہیں نا، وہ ان سے نکالتے رہتے ہیں اور انہیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت ساری حاصل کر چکے ہیں۔ غور سے سنیے گا ذرا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور عطا فرمائی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 55، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، سمجھتے ہو؟ اور یہودی ان کی امت میں سے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ کیا کیا چیزیں انہوں نے حاصل کر لی ہیں، سمجھتے ہو؟ سورۃ السبا کی 10 نمبر آیت، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، کہ ہم نے لوہے کو نرم کر دیا۔ یہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اسی سورت کی آیت ہے، وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، تانبے کا ہم نے ان کے لیے چشمہ بہا دیا ہے۔ چنانچہ وہ اس سے ہتھیار بنا چکے ہیں، بہت سارے ویپن بنا چکے ہیں جو آج تک مسلمان نہیں بنا سکے۔ ہلکے لیول کے تو بنا چکے ہیں لیکن ان جیسے نہیں بنا سکے۔ اب یہ فلسطین میں دیکھیں کتنے ہتھیار امریکہ وہاں بھیج رہا ہے، اور کس قدر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے وہاں پر۔ اسی طریقے سے سورۃ صاد کی ایک آیت ہے، 17 نمبر آیت ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ، کہ داؤد علیہ السلام کو ہم نے غیر معمولی طاقت دی تھی، تو یہ یہودی حاصل کر چکے ہیں غیر معمولی طاقت۔ اسی طریقے سے سورۃ الصاد کی آیت نمبر ہے 26، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہ اے داود ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے۔ اب یہ کم بخت لوگ اسی آیت کو اپنے ذہن میں رکھ کر کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم ابھی خلیفہ بن جائیں، کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 15 ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ان کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا تھا، چنانچہ بہت سارا علم بھی حاصل کر چکے ہیں۔ آپ لوگ خوب اس بات کو جانتے ہیں۔ اچھا، تیسری بات یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہودی بہت مکار، شاطر اور ذہین قوم ہے۔ سمجھتے ہو بات؟ ان میں جو دو پہلی باتیں ہیں اس کے ساتھ تو میں اتفاق کرتا ہوں، بلکہ میں اس سے بڑھ کر بھی کہوں گا کہ یہ مکار بھی ہیں، اور یہ شاطر بھی ہیں، اور کم بخت بھی ہیں، اور جو بھی ان کے لیے استعمال کیے جائے کم ہے، لیکن یہ ذہین نہیں ہے۔ کیوں؟
ذہین اس لیے نہیں ہے کہ اگر یہ لوگ ذہین ہوتے تو سب سے پہلے یہ کم از کم مسلمان ہوتے، اور کیونکہ سب سے بڑی ذہانت تو انسان کی یہ ہے نا کہ وہ انسان اللہ اور اللہ کے رسول کو پہچانے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں پہچانا، دین کو نہیں پہچانا، تو ذہانت کاہے کی؟ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ یہ اگر ذہین ہوتے تو غرقد درخت نہ لگاتے۔ اب آپ حدیث کے الفاظ پہ غور کریں کہ ہر درخت اور پتھر لوگوں کو بلا کر کہے گا میرے پیچھے یہودی ہے، آئیں اس کو قتل کریں، لیکن غرقد نہیں بولے گا۔ تو یہاں پر ایک نقطے کی بات سمجھیں ذرا غور سے، جو میں نے آج تک مجھے نہیں علم کہ میں نے کہیں سے سنی ہو، بس اللہ کی طرف سے ذہن میں آئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ غرقد کا درخت چونکہ ایک پھیلا ہوا سا ہوتا ہے نا، اس طریقے سے اس کے نیچے دو چار بندے بھی چھپ جائیں تو پتہ نہیں چلتا۔ اب یہ گواہی تو نہیں دے گا، لیکن غرقد کا لگا ہوا ہونا زمین کے اوپر خود اس بات کی علامت ہوگا کہ اس کے نیچے دو چار کم بخت یہودی چھپے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھتے ہو بات بھائی؟ تو اب جب وہ خود گواہی دے گا تو یہ پکڑے جائیں گے۔ اب لگائیں گے، دبا دب لگائیں، انشاءاللہ یہ بچ کر کہیں نہیں جانے والے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگلی بات یہ بڑی عجیب سی ہے کہ یہ یہودی ہیں، لیکن یہ اپنے مذہب پر اتنا یقین نہیں رکھتے جتنا اسلام کے اوپر رکھتے ہیں، اور بڑے ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اتنا یقین نہیں رکھتے، ہماری توجہ، ہمارا دھیان کسی اور طرف ہے۔ اب یہاں پر ایک دو باتیں اور سمجھیں کہ یہودیوں کو زبور ملی، ان کے نبی کا جو پیشہ تھا وہ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، وہ لوہار تھے، زرہیں بنایا کرتے تھے اس سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی، ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ وہ چرواہے تھے، بکریاں چراتے تھے۔ سورۃ الحدید کی آیت ہے کہ وَقَفَّيْنَا بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِیلَ، کہ ہم نے ان کو انجیل دی تھی۔ تو آپ علیہ السلام کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا ہے، اور ہم ان کی امت میں سے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ انما بعثت معلما، کہ ہم نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے اور معلم بنا کر بھیجا ہے۔ تو گویا کہ علم جو ہے یہ اس امت کا خاص ایک خاصہ ہے، ایک خاص کوالٹی ہے جس وجہ سے یہ امت پہچانی جائے گی۔ نہ ہم نے پہلی چیز کو حاصل کیا، نہ ہم نے دوسری چیز کو حاصل کیا، نہ ہی ہم نے علم کو حاصل کیا۔ چنانچہ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ یہودی اور عیسائی علم میں آگے ہیں، ترقی میں آگے ہیں، ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، سائنس میں آگے ہیں، ہر چیز میں تقریباً ہم سے آگے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ہر میدان میں پیچھے ہیں۔ کس چیز میں آگے ہیں؟ اب میں دوبارہ اس کو دہراؤں گا، پھر آپ کہیں گے دوبارہ اسی بات کو چھیڑ لیا۔ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے میرے خیال میں۔ اب اس کا ایک جواب تو میں نے دے دیا ہے، اور ایک جواب میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ کیوں ہم لوگ ان یہودیوں سے پیچھے ہیں، اور ایک کا جواب انشاءاللہ میں دوں گا۔